انسان کی نیچر اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے بیان کی ہے قرآن میں. اس کی اگزامپل آپ کو ایک چھوٹی سی آیت بتاتا ہوں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے اندر ہونے والا پروفٹ, اس کی زندگی میں آنے والا گین, اس کی زندگی میں آنے والا نفع منافع جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے. یعنی اس کی زندگی کے اندر کچھ بھی اچھا ہوتا ہے, دیٹ از ڈائریکٹلی فرام می, فرام اللہ. یعنی أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, وہ ساتھ ہی کہتا ہے this is just because of my own doing, یہ تو میں نے خود کمایا ہے. میری پیچھے محنت تو چیک کرو پچھلے سالوں میں 10 سال سے لگا ہوں, بڑی محنت کی ہے میں نے, بڑی غربت کاٹی ہے. میں 12 ہزار کے اوپر نوکری کیا کرتا تھا, مالک کی جھڑکیاں کھایا کرتا تھا, میں نے بہت محنت کی ہے, میرے گھٹنے چل جاتے تھے, نیند پوری نہیں ہوتی تھی, this and that and the other. وہ سب کچھ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتا ہے. What beautiful ayat is. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. وہ کہتے ہیں یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا, یہ کامیابی تو میں ڈیزرو کرتا تھا کیوں میں نے بہت محنت کی. ساؤنڈز فیملیئر؟ اس نوعیت کے ڈائلاگز جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں نا, جو کامیاب ہو جاتے ہیں دنیاوی لحاظ سے, وہ پھر آگے چل کے بتاتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت کی اپنی زندگی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اس کو نقصان چھوتا ہے. Now Allah is not associating himself. You see, اللہ تعالیٰ اب اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑے, یعنی جب اس کو فائدہ پہنچتا ہے, اس کو نفع پہنچتا ہے, وہ ہم پہنچاتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, جب اس کو نقصان چھوتا ہے, یعنی نقصان ہم نہیں پہنچاتے, نقصان اس کو کہیں باہر سے پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اچھائی ہی ہوتی ہے. اس کی حق میں کوئی بھی پلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ اس کی بہتری کے لیے ہی ہوگا. اپیرنٹلی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے لاس ہو رہا ہے, یا میرا دوست بدل گیا ہے, اس کی نیچر بدل گئی ہے, یا یہ ہار گیا ہے کسی مقابلے کے اندر, یا اس کا بزنس کا لاس ہو گیا, یا اس کی جاب چلی گئی ہے, یا اس کے کسی عزیز کی, کسی والد کی یا والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بیسکلی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. There's always a lesson. تو نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں پہنچتا. نقصان تم سوچتے ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے, وہ تمہاری اپنی سوچ ہے. اور کیا فرما رہے ہیں, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, وہ ساتھ ہی ایک دم ڈپریس ہو جاتا ہے. اللہ, یہ میری زندگی میں ایسا ہونا تھا, سب میرے دوست دیکھو کتنے خوش ہیں, یہ پرابلم میرے ساتھ ہی ہونی تھی. سب دیکھو کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اس کی دیکھو شادی بھی ہو گئی, اس کی دیکھو نوکری بھی ہو گئی, اس کا دیکھو بزنس کتنا زبردست چل رہا ہے, اس نے دیکھو نئی گاڑی بھی لے لی, اس نے دیکھو نیا گھر بھی بنا لیا, لیکن یہ پرابلم صرف میرے ساتھ ہی ہونی تھی. وہ ساتھ ہی ایک دم سے ڈپریس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نقصان جو پہنچتا ہے, انسان کو خود کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچا ہے. اپیرنٹلی وہ نقصان ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو پلان ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوتی ہے. ہم نے بزرگوں کی طرف سے سنا ہوگا, پریشان مت ہو, اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کی بہتری ہی ہوتی ہے. اپیرنٹلی آپ کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہو رہی ہوتی ہے آپ کے لیے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم, ہو سکتا ہے کوئی اپیرنٹلی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو, لیکن اس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہو.